بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی۔ میں ہوں توصیف سید، اور کینیڈا میں 19 اور 20 اگست کی درمیانی رات، پاکستان میں 20 اگست کی صبح 9 بج رہے ہیں، اور پاکستان کی، انڈیا کی، امریکہ اور ایران کے حوالے سے کئی اہم خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایک غیر معمولی اور تباہ کن معاشی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ انہوں نے ایران کو کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بھرپور موقع دیا تھا، لیکن ایران اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ آج میں ایسی سب سے تباہ کن معاشی کارروائی کا اعلان کر رہا ہوں جو اب تک کسی بھی ملک کے خلاف کی گئی ہے۔ یہ ایک معاشی جنگ اور غیر معمولی پیمانے پر تنہائی کی مہم ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی فوجی اور معاشی صلاحیت کو تباہ کرنے سے متعلق اپنے سابقہ بیانات پر ایک بار پھر انہیں دہراتے ہوئے لکھا ہے کہ جو بھی ملک اپنے مالیاتی اداروں، کاروباروں، ہوائی اڈوں یا سرکاری اداروں کو ایران کو کسی بھی قسم کی مالی مدد فراہم کرنے کی اجازت دے گا، اسے خود بھی سنگین معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف نے کہا ہے کہ 40 روزہ جنگ کے بعد ہم خطے کا سیکورٹی نظام تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ نئے نظام میں بیرونی طاقتوں اور علاقائی حدود سے باہر کے کرداروں کے خطے کے معاملات میں مداخلت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ باقر غالیباف نے گزشتہ روز یعنی بدھ کے روز عراقی اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں کے لیے بغداد پہنچے تھے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق انہوں نے عراق کے صدر نزار امیری سے ملاقات کی ہے۔ تاہم ابھی تک اس ملاقات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ عراقی صدر سے ملاقات سے قبل بغداد ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے باقر غالیباف نے کہا کہ آج ان کا دورہ عراق خطے میں نئے نظام کو مضبوط بنانے اور بیرونی مداخلت کے بغیر تمام علاقائی ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کو تیز کرنے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف علی عبداللہی نے خلیجی ممالک کو امریکہ کے ساتھ فوجی تعاون کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ ایک پیغام میں علی عبداللہی نے خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجی طیاروں، خصوصاً ایندھن بھرنے والے طیاروں کی میزبان ممالک کی معلومات کے بغیر علاقائی اڈوں پر تعیناتی کا امکان کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران امریکی فوج کو دی جانے والی کسی بھی مدد یا سہولت کاری کو اپنے فوجی قوتوں کے خلاف شراکت داری تصور کرے گا۔ پاکستان نے انڈیا میں تعینات امریکی سفیر سرجیو گور کے جموں کشمیر سے متعلق بیان پر سخت احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد میں امریکی نائب الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا ہے۔ بدھ کو پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں امریکی سفیر کے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دورے کے دوران دیے گئے ان ریمارکس پر باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، جن میں انہوں نے جموں کشمیر کو انڈیا کا ایک اہم حصہ قرار دیا تھا۔ پاکستان نے انڈیا میں تعینات امریکی سفیر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے جس کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا باقی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق امریکی نائب الامور کو دیے گئے احتجاجی مراسلے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ امریکی سفیر کا بیان مسئلہ کشمیر کے بارے میں امریکہ کے طویل المدتی اور دستاویزی موقف سے مطابقت نہیں رکھتا اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی بالادستی سے متعلق امریکی عزائم کے بھی منافی ہے۔ ادھر ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ عبدالناصر نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اب تک ایران کو کوئی رقم یا اثاثے جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے ایران کو سونا اور رقوم واپس ملنے سے متعلق خبروں کو افواہ قرار دیا اور کہا کہ اب تک اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ایران کو کوئی بھی منجمد اثاثہ واپس نہیں کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا
کہ ایران کے منجمد مالی اثاثوں کے بارے میں گردش کرنے والی اطلاعات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، اور اس حوالے سے اب تک کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ تحفظات دور ہونے تک ان کی جماعت قانون سازی پر حکمران جماعت مسلم لیگ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تاہم اگر کوئی ایسا قانون آ جائے جو قومی مفاد میں ہو تو پیپل پارٹی اس مخصوص معاملے پر تعاون کر سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کے مطابق پیپل پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے پارٹی کے اعتراضات دور کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں پیپل پارٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیت ٹھیک ہے، وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے تحفظات بھی دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو وزیر اعظم کی کوششوں کو بار بار ناکام بنا دیتے ہیں۔ ادھر ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل علی عبداللہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے سرزمین دینے والے ممالک کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکی فوج کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا ایران کے خلاف جنگ میں شرکت کے مترادف سمجھا جائے گا۔ ایرانی لیفٹیننٹ جنرل کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اپنی سرزمین سے ایران پر حملوں کی اجازت دینے والے ممالک کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسری جانب برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے کہ ایرانی افواج نے امریکہ کے ساتھ تنازع بڑھنے کی صورت میں مشرق وسطیٰ سے باہر امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا ہے۔ فائنینشل ٹائم کی ایرانی حکومت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق ایران کا تنازع شدت بڑھنے پر مختلف آپشن پر غور جاری ہے۔ ایران نے 2026 کے پہلے 4 ماہ میں 7.5 ارب ڈالر تیل کی فروخت کی مد میں حاصل کیے۔ ایرانی سرکاری ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی مرکزی بینک کو رواں سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران تیل کی فروخت سے تقریباً 7.5 ارب ڈالر کی زر مبادلہ آمدنی حاصل ہوئی ہے، جس سے مسلسل معاشی دباؤ اور عالمی پابندیوں کے باعث مشکلات سے دوچار حکومتی مالیات کو نمایاں سہارا ملا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کا وزارت تیل کے حوالے سے کہنا ہے کہ آمدنی گزشتہ سال کی اسی مدت میں حاصل ہونے والی رقم کے مقابلے میں 1.5 گنا زیادہ ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کا ٹینکر قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق اماراتی ٹینکر کو اپنائے ہرمز کی شمالی گزرگاہ سے قبضے میں لیا گیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ قبضے میں لیا گیا اماراتی ٹینکر اماراتی بندرگاہ جبل علی کی طرف جا رہا تھا۔ امریکہ کا مجموعی عوامی قرض پہلی بار 40 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ محکمہ خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے 2 ادوار کے دوران امریکہ کے قرض میں 11.6 ٹریلین ڈالر کا اضافہ ہوا۔ سابق صدر بائیڈن کی 4 سالہ مدت کے دوران قرض میں 8.4 ٹریلین کا اضافہ ہوا۔ امریکہ کا مجموعی عوامی قرض 2017 کے بعد سے 2 گنا ہو چکا ہے، جبکہ امریکہ میں مالیاتی بحران خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کو تنزیہ جواب دیتے ہوئے کیلیفورنیا کو ایرانی علاقہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دیتے ہوئے نقشہ بھی جاری کیا تھا۔ ٹرمپ کی پوسٹ کے رد عمل میں بھارتی شہر حیدرآباد میں ایرانی قونصل خانے نے امریکہ کا نیا نقشہ جاری کر دیا، جس میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کو اسلامی جمہوریہ ایران کا نیا علاقہ قرار دیا۔ مائیگریشن پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے مطابق کیلیفورنیا اور خصوصاً لاس اینجلس میں ایرانی نژاد افراد کی بڑی تعداد مقیم ہے، اس لیے غیر رسمی طور پر ایرانی کمیونٹی اس کو تہرانجلس بھی کہتی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ ظاہر کرنے والا متنازع نقشہ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا تھا۔ بات کریں گے کہ دنیا کی 3 بڑی مسلم طاقتوں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان جو گزشتہ دنوں مکہ معاہدہ ہوا ہے، اس کے تحت جو مشترکہ دفاعی اتحاد ہے، وہ اس کے بارے میں بہت گفتگو کی جا رہی ہے، اور مکہ معاہدے میں جو شامل تینوں ملک ہیں وہ
دفاعی اعتبار سے مختلف صلاحیتیں اور خصوصیتیں رکھتے ہیں، اور ایک تجزیے کے مطابق معاہدے کی علامت جو ہے وہ سب سے بڑی اہمیت کی علامت جو ہے وہ اس میں پاکستان کا جوہری طاقت ہونا۔ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، اور پاکستان نے 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چاغی میں دھماکے کیے تھے۔ اور یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا ابھی چند دن پہلے، اس میں ظاہر ہے پاکستان ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کی توانائی کی دولت بے پناہ ہے، بلین آف ڈالر تو وہ مختلف ممالک کو قرضہ بھی دیتے ہیں اور امداد بھی دیتے ہیں، جبکہ ترکی جو ہے وہ دفاعی حوالے سے خاص طور پر ٹینک اور ڈرون اور اس کے علاوہ جہاز اور دیگر اسلحہ بنانے میں بھی اس کو مہارت حاصل ہے۔ اب دفاعی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ان کا یہ ہے کہنا کہ جنوبی ایشیا میں کسی جنگ کی صورت میں سعودی عرب اور ترکی پاکستان کے دفاع کے لیے مدد فراہم کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر شام یا مشرقی بحیرہ روم میں اسرائیل اور ترکی کے درمیان تصادم ہوتا ہے، جس کا بہت امکان ہے، تو سعودی اور پاکستانی افواج بھی اس لڑائی میں شامل ہوں گے۔ تاہم بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اگر مکہ معاہدے میں شامل ممالک میں سے کسی ایک ملک کے خلاف حملہ ہوا تو یہ بھی ممکن ہے کہ دیگر دو ممالک اس تنازع یا جنگ میں براہ راست شامل ہونے کے بجائے متاثرہ فریق کی مدد جو ہے وہ اسلحہ سے، پیسہ سے، انٹیلیجنس سے، سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ مدد کریں۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ چونکہ یہ دفاعی معاہدہ ہے تو کسی بھی ملک پر حملے کے صورت میں اگر تو ایک ملک کو ضرورت پڑی کہ ہمیں افواج کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے انہیں افواج بھیجنی پڑیں گی، اگر فضائیہ کی ضرورت پڑی تو ایئر فورس بھیجنی پڑے گی، اگر نیوی کی ضرورت پڑی تو نیوی سے تینوں ملک ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ 13 جولائی سے آپ کو بتایا سعودی عرب مسلسل حوثیوں کے حملے کی زد میں ہے، تاہم سعودی قیادت نے اپنے نئے شراکت داروں سے ابھی تک کوئی مدد طلب نہیں کی، یعنی وہ جو وہاں پر پہلے سے موجود 41 مسلم فوجوں کی جو سربراہی جنرل رائس شریف کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آج تک کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن غالباً یہ جو اتحاد ہے وہ جو حوثی ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ سعودی حکومت تو کہتا ہے کہ نہیں سعودی فوج نے کی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اتحاد میں شامل ممالک ہی کرتے ہیں۔ اب پاکستان کی مسلح افواج اگر دیکھا جائے تو تقریباً 7.25 لاکھ جو ہے ہمارے جو فعال فوجی اہلکار ہیں۔ ترکی میں تعداد تقریباً 4,82,000 کے قریب ہے، اور سعودی عرب میں 2.5 لاکھ کے قریب فعال اہلکار ہیں۔ تو ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈیٹا کے مطابق تینوں ممالک میں سب سے زیادہ دفاعی اخراجات سعودی عرب نے گزشتہ سال 2025 میں 83 ارب ڈالر کے کیے، اور یہ دنیا میں سب سے بڑے دفاعی بجٹ والے ممالک کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے۔ اور سروے کے مطابق پاکستان کے دفاعی اخراجات صرف 11.9 یعنی 12 ارب ڈالر، پاکستان نے 12 ارب ڈالر، ترکی کے 30 ارب ڈالر تھے، اور سعودی عرب کے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ خرچ کی سعودی عرب نے، 83 ارب ڈالر، 83، 12 اور 30۔ اور بڑے دفاعی بجٹ کے جتنے ملک ہیں اس میں ترکی کا 18واں نمبر قرار دیا جاتا ہے اور پاکستان کا 31واں نمبر ہے۔ بھارت بہت بڑی رقم خرچ کرتا ہے اپنے دفاع پر، اور وہ دفاع جو ہے وہ اگر وہ چاہے تو یہ رقم کم کر کے وہ اپنے ملک کے غریب عوام پر خرچ کر سکتا ہے، پاکستان بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اگر دونوں ممالک ایسا کوئی معاہدہ کر لیں اور یہ رقم جو ہے وہ دفاع پر کم کی جائے تو دونوں ممالک میں خوشحالی آ سکتی ہے، لیکن چونکہ وہاں پر زیادہ تر بھارت میں شدت پسند اور جو ان کے فوج کے
اعلیٰ حکام ہیں وہ اس کو ہر سال بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور اعلیٰ کار ان کے سیاستدان بنتے ہیں۔ اور پاکستان کے اہم لڑاکا جو طیارے ہیں اس میں F-16 ہے، فائٹنگ فالکن ہے، چین اور پاکستان کے اشتراک سے ایک تیار کیا گیا JF-17 تھنڈر ہے، اور چائنیز J-10C اور میراج 3 اور میراج V شامل ہیں۔ اور پاکستان کے پاس ظاہر ہے فضائیہ کی طاقت ہے، اور پائلٹ جو ہیں ہمارے بڑے ذہین اور نڈر اور بے باک اور بہادر ہیں۔ اور مئی 2025 کے دوران انڈیا سے فوجی جو کشیدگی تھی اس کے دوران پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے چینی ساختہ J-10C طیاروں نے انڈیا کے متعدد طیارے جو ہیں وہ مار گرائے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس اتحاد سے تینوں ممالک استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر دنیا میں جنگیں رک جائیں یا ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں یا اسلحہ اور نیوکلیئر پاور بننے کا جنون ختم ہو، یا اسرائیل جیسے یا بھارت جیسے یا امریکہ جیسے یا ایسے ممالک جو چھوٹے ممالک پہ یا کمزور ممالک پر حملہ کرتے ہیں، وہ رقم انسانیت کی بھلائی کے لیے اگر خرچ کی جائے تو انسانیت کا بھی بھلا ہو اور ان ملکوں میں خوشحالی کی لہر بھی آئے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں، ہم نے آپ سے شیئر کی۔ کچھ خبروں کی سرخیاں آپ سے تھوڑی سی 2-3 شیئر کر دیتے ہیں۔ بتایا گیا کہ جی نیتن یاہو کی جو جماعت ہے لیکود کو دھچکا لگا اور جائزے میں وہ ایک نشست سے ابھی پیچھے جا رہے ہیں۔ اور شامی فوجی اڈے پر حملے سے متعلق اسرائیلی موقف ناقابل قبول ہے، یہ بات ترک صدارتی دفتر سے جاری کی گئی ہے۔ اور امریکہ کی عالمی فوجداری عدالت کی صدر اور جاپانی جج ٹوموکو اکانے پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اور وزیر اعظم کی وزیر پیٹرولیم کو کراچی جا کر مقامی ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اردو گلوب ٹی وی کو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، اور اپنے دوستوں کو بھی ہمارا پروگرام شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے نوازیں، اپنی رائے سے ضرور نوازیں، اور کوئی بھی اہم اگر آپ کے پاس خبر ہو یا کوئی موضوع ہو یا کوئی ٹاپک ہو جس پر آپ ولاگ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے تو ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اور کوئی اہم خبر یا کالم جو پاکستان میں یا کہیں آپ لگانے سے گریز کرتے ہیں تو کینیڈا سے ہم اردو پوسٹ اخبار نکالتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں can.urdu@gmail.com۔ اور کینیڈا میں رہنے والے، خاص طور پر انٹاریو GTA میں رہنے والے لوگ اگر ریئل اسٹیٹ اور مورگیج اور لون کے حوالے سے مخلصانہ ایماندارانہ اگر مشورہ لینا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر 6478853664 ہے، یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم اپنے ناظرین کے لیے بھی دعا گو ہیں، اپنے ملک کے لیے بھی اور تمام دوستوں کے لیے بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔